بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستوں، عزیزوں، یہ بات ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بالکل دن کے سورج کی طرح واضح اور صاف صاف ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کتاب و سنت کا علم اور قرآن و حدیث کی حفاظت اگر اس کے کوئی مضبوط ٹھیے اور ٹھکانے ہیں تو وہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں اور اسلام کی حفاظت کی ایک بہترین جگہ ہیں، جہاں بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، جہاں قرآن کے ظاہری الفاظ وہ محفوظ کرتے ہیں، تو وہیں اس قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے باطنی احکامات اور اس کے باطن کو بھی سیکھنے والے، جاننے والے ایک بڑی تعداد میں طلباء ان مدارس میں رہتے ہیں۔ بر صغیر میں مدارس اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کے مسلمانوں کو عطا کی ہے، اور یہی وہ بنیادی محنت ہے اور بنیادی کام ہے جو بر صغیر میں باوجود بہت ساری اسلام مخالف تحریکوں کے، کوششوں کے، یہاں پر اسلام کو باقی رکھے ہوئے ہے، اور بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک ہی نہیں، پوری دنیا کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے بہت ہی عجیب و غریب حالات کا شکار ہیں۔ ہم خود گزشتہ 40 دنوں سے لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، پورے ملک کے افراد اور پورے ملک کے باشندے۔ رمضان المبارک بھی انہی حالات میں ہمارے سامنے آیا ہے، جس میں تراویح کی صورتحال اور قرآن پاک کے پڑھنے اور سننے کی صورتحال جو کچھ بنی ہوئی ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ لاک ڈاؤن یقیناً چلے گا مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، یا جب تک بھی چلے گا، 2-3 مہینے زیادہ سے زیادہ اگر یہ چلے بھی اگر تو۔ لیکن جہاں رمضان المبارک کا مہینہ اعمال کے اعتبار سے بہت ہی قیمتی اور اہم مہینہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، وہیں یہ مہینہ جو کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ کے نکالنے کا مہینہ ہے، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اپنی زکوٰۃ مدارس کو دیتی ہے، لہذا مدارس اسلامیہ کا ایک بڑا بجٹ، اگر میں اپنے اندازے سے کہوں تو 70% یا 60% کا ان کا اپنا بجٹ رمضان ہی کے ذریعے سے پورا ہوتا تھا۔ اب رمضان ان لاک ڈاؤن کے حالات میں سامنے آئے، کوئی مدرسے والا نہ کسی کے پاس جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، اور پھر جو کچھ صورتحال ہمارے اپنے کاروباروں کی ہے وہ بہرحال ہے۔ میری اس موقع پر تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ہم اپنے دین کے سوتوں کی، جہاں سے دین ہم کو مل رہا ہے، دین کا پانی ہم کو مل رہا ہے، اس کی خوب فکر کریں۔ یقیناً اس وقت کوئی آپ کے پاس مانگنے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن میری یہ درخواست ہے کہ جہاں آپ حضرات کی زکوٰۃ جاتی ہے، آپ ان کا اکاؤنٹ نمبر ایسے مدارس کا لے کر ان کو ڈائریکٹ ہی بھیج دیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا جب آپ تخمینہ کریں گے اور زکوٰۃ جب آپ نکالیں گے تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان مدارس کی اعانت کرنا اور ان مدارس کو زکوٰۃ کی رقم پہنچانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا لاک ڈاؤن 1-2 مہینے کا ہے، لیکن اگر یہ رمضان کا تعاون ان مدرسوں کو نہیں گیا
تو سمجھ لیں کہ 12 مہینے مدرسوں پر لاک ڈاؤن کی صورتحال رہے گی اور صورتحال خراب رہے گی، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مدارس کی حفاظت اور ان کی ہر لائن کے تعاون کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ حضرات راشن کٹس تقسیم کر رہے ہیں، آپ حضرات غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا کرے گا اور اس کا دنیا اور آخرت میں بدلہ دے گا، لیکن آپ اس میں تھوڑا سا ایک اعتدال باقی رکھیں کہ جہاں آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں وہیں پر جو رقم آپ کی ہر سال مدارس کو جاتی تھی وہ رقم بدستور امسال بھی مدارس کو جائے، بلکہ اگر ممکن ہو تو اور زیادہ جائے تو یہ اچھا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ ڈائریکٹ آن لائن ٹرانسفر کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ اس رقم کو اٹھا کر رکھیں اور جب مدارس کے نمائندے آپ کے پاس آئیں اس وقت ان کو اس رقم کو ان کے حوالے کر دیں۔ دوسری درخواست آپ حضرات سے، تمامی مسلمانوں سے یہ ہے کہ اس وقت مساجد کے اندر چونکہ بڑی تعداد مساجد کی ہماری جو ان کا نظام چلتا تھا وہ جمعہ کے چندوں پر اور محلے کے افراد کی جو رسیدیں بندھی ہوئی تھی اسی پر چلتا تھا۔ اب چونکہ نہ جمعہ ہو رہا ہے بلکہ 2-3 لوگوں میں ہی جمعہ ہو رہا ہے، نمازیں بھی بہت کم لوگوں میں ہو رہی ہیں، تو اکثر مساجد کی صورتحال یہ ہے کہ مالیاتی اعتبار سے ان کے اوپر ایک بوجھ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سامنے امام کی تنخواہ اور مؤذنین کی تنخواہ اور خدام کی تنخواہوں کا بڑا مسئلہ ان کے سامنے آیا ہوا ہے۔ میری درخواست ہے اس سلسلے میں کہ ہر مسجد کے محلے والے اپنا وہ دستور سب سے پہلے تو جاری رکھیں جو وہ ہر ہفتے یا ہر مہینے مسجد کے تعاون کے سلسلے میں جاری رکھتے تھے اور دیا کرتے تھے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب اب ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم تعاون بھی نہیں کریں گے، یہ تو بالکل بے مروتی کی بات ہے، اور بالکل آدمی کی شرم اور حیا کے خلاف یہ بات ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں۔ مسجد ہر محلے والے کا اپنا گھر ہوتی ہے، اور مسجد ہر محلے والے کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا محلے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا جو ماہانہ تعاون محلے والے اپنی مساجد کو کرتے تھے اس کو بدستور جاری رکھیں، آپ کی گنجائش میں اگر نہ بھی بیٹھے تب بھی جاری رکھیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے آپ کے دوسرے مسائل کو حل کرے گا۔ اور مسجد کی جو انتظامیہ ہیں، ایسے ہی مکاتب کی جو انتظامیہ ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات اس وقت اپنے جو ائمہ ہیں اور اپنے جو مؤذنین اور خدام ہیں ان کی مدد سے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ بہت بے مروتی اور بے غیرتی، بلکہ میں اگر اور آگے بڑھ کے کہوں تو بے شرمی کی بات ہوگی کہ آپ اس وقت اپنے ائمہ سے اور اپنے مؤذنین سے اور اپنے خادموں سے یہ کہیں کہ صاحب پیسہ نہیں جمع ہو رہا اس لیے ہم آپ کی تنخواہ نہیں دے سکتے۔ یہ کتنی غلط بات ہوگی کہ دین کے خادموں کو اور جن سے آپ کو دین مل رہا ہے، جو آپ کی نمازوں کے امام ہیں اور جو آپ کو دین سکھاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، آخرت جو آپ کی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان نازک حالات میں آپ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں اور آپ ان سے ہاتھ اٹھا لیں۔ سب سے پہلے تو آپ کمیٹی کے احباب اس بات کی فکر کریں، تھوڑا سا چلیں پھریں، پیروں کو تھوڑا سا حرکت دیں، محلے میں تھوڑا سا گھومیں گے تو یقیناً جو بجٹ پہلے سے آتا تھا وہ پھر آ جائے گا، اور اگر پھر بھی نہیں آ رہا ہے تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اخراجات کی صورتحال بہت بڑھ جاتی ہے، ہم سب کو اس کا علم ہے، تو آپ ایسے کریں کہ ہر محلے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، مالی فراوانی دے رکھی ہے، تو انتظامیہ اور کمیٹی ان سے قرض لے لے اور قرض لے کر اپنے ائمہ کی اور مؤذنین کی تنخواہیں ادا کریں اور وقت پر ان تنخواہوں کو ادا کریں، اور بعد میں جب حالات کھلیں گے تو قرض ان کو ادا کر دیا جائے۔ لیکن یہ بالکل بے مروتی ہوگی کہ آپ اس موقع پر اپنے مساجد کے ائمہ کی تنخواہیں روک دیں، مکاتب کے مدرسین اور معلمین کی تنخواہیں روک دیں۔ مکاتب کے سلسلے میں پھر میری درخواست ہے کہ جتنے ہمارے محلے کے وہ احباب ہیں جن کے بچے ہمارے مکاتب میں مسجد کے پڑھتے ہیں،
وہ اس وقت سوچیں کہ اب انتظامیہ بھی پیسہ کہاں سے لے کر آئے گی۔ لہذا میں درخواست کروں گا ہر ایسے باپ سے اور ہر ایسی ماں سے جس کا بچہ یا جس کی بچی مسجد کے مکتب میں تعلیم حاصل کرنے جایا کرتی تھی کہ اس موقع پر چاہے تعلیم نہ ہو رہی ہو، وہ اپنے مکتب کی فیس ماہانہ کے اعتبار سے مکتب کے ذمہ داران کے پاس پہنچائیں۔ یہ بہت بڑی تمہاری خدمت ہوگی اور یہ بہت بڑا تمہارا کام ہوگا جس پر اللہ بہت اجر دے گا۔ لیکن اگر اتنا پھر بھی نظام نہ بن پائے تو پھر میں مکاتب کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی کچھ اہل خیر حضرات سے تعاون لے لیں، اور اگر نہ لے رہے ہوں تو کچھ ایسے سرمایہ دار لوگوں سے قرض لے لیں، لیکن رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے ان معلمین کو اور اپنے ان مدرسین کو پریشان نہ ہونے دیں، ان کی ضروریات کا تکفل کریں اور ان کو ان کی تنخواہیں پہنچانے کی خوب فکر کریں۔ رمضان میں بہت ساری مساجد میں یہ بھی معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے ائمہ کو ڈبل تنخواہیں دیتے تھے یا کچھ انفرادی و اجتماعی ہدیے اور تحفے اپنے ائمہ کو دیتے تھے۔ ان حالات میں بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ساری کے سارے معمولات ہمارے پورے ہوں، تاکہ ہمارے امام جو ہمارے سروں کے تاج ہونے چاہیے ان کو ان کے مقام پر ہم رکھیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو۔ اس سلسلے میں آخری درخواست میری خصوصاً ان حفاظ اور ان علماء کے لیے ہے، آپ مسلمانوں سے، تمام ہی احباب سے، کہ ہمارے بعض علماء اور حفاظ تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعتیں دے رکھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا مسجد سے تعلق ہے تو ان کے لیے درخواست کی گئی، مکاتب سے تعلق ہے ان کے لیے بھی درخواست کی گئی۔ یقیناً مکاتب والے اور مساجد والے ایسا نہیں کہ سبھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ کوشش ہو رہی ہے، اچھے لوگ اور زندہ دل لوگ آج بھی زندہ ہیں، لیکن سب سے بڑا المیہ بعض ان حفاظ کا آ سکتا ہے، یا بہت بڑا مسئلہ ان علماء کا بھی آ سکتا ہے جو نہ کسی مسجد سے متعلق ہیں نہ کسی مکتب سے متعلق ہیں، بلکہ ان کا معمول ٹیوشن پڑھا کر اپنا زندگی گزارنے کا تھا، اور ان کا سارا وقت گھر گھر جا کر قرآن پاک کی تعلیم دینے کا ان کا یعنی نظام تھا۔ اب ان کے لیے تو وہ تو بالکل نظروں میں بھی نہیں آ پا رہے ہیں کسی کے، لہذا اس سلسلے میں میری درخواست ہے ان سارے گھر والوں سے جن کے پاس ان کے معلمین آ کر ان کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، ایسے وقت اپنے بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دینے والوں کا ساتھ چھوڑ دینا بالکل بے وفائی کی بات ہے اور جفا ہے اور ظلم اور زیادتی ہے۔ لہذا ایسے حفاظ جو واقعی ضرورت مند ہیں، آپ حضرات ان کا بھی خصوصی تعاون فرمائیں، ان کے ساتھ خصوصی مدد اور تعاون کی شکلیں قائم فرمائیں اور ان کی دیکھ ریکھ کریں۔ عام طور پر یہ طبقہ خودداری کی زندگی گزارتا ہے، مانگنے والے تو آتے ہیں اور مانگ کر لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ اپنے اس علمی وجاہت کی وجہ سے اور علم کی غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنے مسائل نہیں رکھتا، کسی کے سامنے اپنے حالات نہیں رکھتا۔ لہذا آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی حافظ صاحب آ کر آپ سے مانگیں گے اور تب جا کر آپ ان کو کچھ دیں گے، اور آپ اپنے اندازے سے اندازہ قائم کر لیں کہ نہیں یہ اچھے ہیں اور یہ خراب، یہ اچھے ہیں اور یہ ضرورت مند نہیں ہیں، بلکہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کے دائرے میں جو لوگ آتے ہیں، تعلقات میں جو لوگ آتے ہیں، آپ حضرات ان کی ضرور فکر کریں، ان کی ضرور مدد کریں۔ رمضان المبارک کی ساعتوں میں ان کی دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی تو شاید یہ آپ کی دنیا اور آخرت بنانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔